19 اپریل کی صبح 9:30 پر دل کی گہرائیوں سے نکلتی لرزتے ہونٹوں سے عرش معلیٰ تک پہنچتی دعاؤں کے جلووں میں کمانڈر کیپٹن سہگل اور معاون پائلٹ کیپٹن ضیاء نے اپنے چاپر کی سیلنگ سے لیفٹیننٹ نوید کو باندھا اور فضا میں بلند ہونے لگا۔ درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ برفیلی ہواؤں کا سینہ چیرتے 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہیلی کاپٹر سے رسی سے بندھے لیفٹیننٹ نوید کو برفیلی ہواؤں کے تھپیڑے منجمد کیے جا رہے تھے۔ کیپٹن سہگل کو ایک ہی فکر دامنگیر تھی کہ اس غضبناک موسم میں کیا پاکستان آرمی کا یہ نوجوان لیفٹیننٹ زندہ رہ پائے گا۔ چند سیکنڈ گزرنے پر وہ اپنے ہیلی کاپٹر کے سیننگ میرر سے لیفٹیننٹ نوید کو دیکھ لیتا۔ ایک مرحلے پر تو اس کا دل دھک سے رہ گیا جب اس نے عقبی شیشے میں دیکھا کہ نوید بے حس و حرکت ہے۔ سہگل تب یہی سمجھے کہ خدا نہ خواستہ نوید منجمد ہو گیا ہے، لیکن یہاں صرف فوج کا نہیں، دلوں کا مضبوط رشتہ بھی قائم تھا۔ سہگل کے اس قلبی اضطراب کو سیلنگ سے بندھے نوید نے محسوس کرتے ہوئے اپنے چہرے سے جیکٹ کا ہڈ اٹھانے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دے کر مطمئن کر دیا۔ 9:35 پر لیفٹیننٹ نوید کو 21,800 فٹ کی بلندی پر موجود اس چوٹی کے دامن میں ایک بڑی چٹان کے نزدیک اتار دیا گیا۔ 5 منٹ بعد SSG کے نائک یعقوب کو بھی اس کے نزدیک اتار دیا گیا۔ دونوں جان بازوں کو 16,000 فٹ بلندی سے اٹھا کر قریباً 22,000 فٹ بلندی پر اتارا گیا۔ 8,000 فٹ بلندی کا یہ فرق فوراً ان کے جسم اور دماغ پر اثر انداز ہونے لگا۔ آکسیجن کی کمی اور اچانک اتنی زیادہ بلندی پر اترنے سے ان کو شدید سر درد کا عارضہ لاحق ہو گیا، لیکن وہ تمام انسانی جذبات اور تکالیف سے مبرہ تھے۔ پہاڑ کی بلند ترین چوٹی یہاں سے مزید 350 فٹ بلند تھی۔ یہ ایک عمودی برفیلی دیوار تھی جسے عبور کر کے پہاڑ کی چوٹی کو سر کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔